اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا انوار احمد صاحب، مولانا حافظ واجد پاشا قادری خطیب مسجد حاضہ، جناب حسین خان صاحب صدر کمیٹی اور دیگر اراکین مسجد حاضہ کمیٹی، عمر فاروق، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میں شکر گزار ہوں مسجد عمر فاروق کے کمیٹی کا کہ انہوں نے یہاں پر جلسہ یوم القرآن کرنے کا منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم کو یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ عزیزان ملت، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مبارک مہینہ رمضان جس میں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا گیا، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہی کہ پہلی رات کو صحیفہ ابراہیم کو نازل کیا گیا، رمضان کی 6، 13 اور 17 تاریخ کو انجیل اور زبور کو نازل کیا گیا، توریت کو نازل کیا گیا، اور پھر اس ماہ مبارک کی 27ویں شب کو قرآن کریم کو لوح محفوظ پر نازل کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میں نے امت محمدی کو 2 نور عطا کیے اور وہ 2 نور کے ذریعے سے 2 اندھیروں کو دور کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 2 نور قرآن اور رمضان ہیں، اور وہ 2 اندھیرے موت اور قیامت کی ہولناکیاں ہیں، خبر اور قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ تو آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امت محمدی کو 2 نور عطا کیے گئے، ایک قرآن اور ایک رمضان۔ میرے عزیز دوستو، حدیث شریف میں آیا کہ جنت ان لوگوں کے مشتاق رہتی ہے، ان 4 لوگوں کی۔ سب سے پہلے حدیث شریف میں آیا کہ ان لوگوں کو کی جنت مشتاق رہتی ہے جو فحش کلامی سے اپنی زبان کو بچاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو۔ تیسرے وہ لوگ جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا میرے عزیز دوستو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کو ایک ڈھال بنایا، رمضان کو ڈھال بنایا ہے تمام نفس کشی سے اور برائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ واقعات میں آیا، علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا اور عقل سے کہا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو عقل نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کیا کہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اللہ نے عقل سے کہا کہ تو نے صحیح کہا، تو میرے لیے بہت معزز ہے اور میں تجھے ایک اونچے مقام پر فائز کروں گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور نفس سے پوچھا کہ بتا
تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو نفس نے غرور اور تکبر کے ذریعے کچھ نہیں کہا. تو اللہ نے جلال میں آ کر کہا کہ بتا نفس کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو نفس نے کہا کہ میں ہوں اور تو ہے. تو اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا اور نفس کو 100 سال تک جہنم کی آگ میں ڈالا. جب 100 سال کے بعد جہنم کی آگ سے نفس کو نکالا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو نفس نے وہی تکبر میں جواب دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 100 سال بھوک اور پیاس سے دور رکھ کر جب دوبارہ اس سے پوچھا کہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو نفس نے کہا کہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اسی لیے علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ انسان کو نفس کشی سے بچانے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے، کیونکہ شیطان انسان کو اللہ کا باغی بناتا ہے اپنے نفس کو استعمال کرتے ہوئے. اسی لیے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کے باغی نہ بن جائے، ہم کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب فضائل رمضان میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ قبر میں اس شخص کو بڑا عذاب دیا جا رہا ہے. وہ پکار کر کہتا ہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں علی، مجھے آگ میں ڈال دیا گیا، میں بڑی تکلیف میں ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ ارحم الراحمین، یا ستار یا غفار، اس کو معاف کر دے. تو آواز آئی کہ علی اس کی سفارش مت کرو، اس لیے کہ اس نے رمضان کی قدر نہیں کی. حضرت علی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اس مردے کے سامنے شرمندہ مت کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے آواز آتی ہے کہ علی تمہارا لحاظ کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا جاتا. تو میرے عزیز دوستو، رمضان کی جو لوگ قدر نہیں کرتے ان کو عذاب کیا جاتا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے ہم اس کی قدر کریں. اور کیا قدر کریں، کیسے قدر کریں؟ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمین و آسمان اور ملائکہ امت محمدی پر روتے ہیں، غم کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان اور ملائکہ کیوں غم کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان اور ملائکہ روتے ہیں اور غم اس لیے کرتے ہیں جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے کہ رمضان گزر رہا ہے، کیونکہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، صدقات مقبول ہوتے ہیں، گناہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جس ماہ مبارک کے رخصت ہونے پر زمین و آسمان اور ملائکہ روتے اور غم کرتے ہیں. اسی حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ہر سات میں 6 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے جو اپنے گناہوں کے سبب مستحق جہنم قرار دیے جاتے ہیں. اور جب شب قدر آتی ہے تو جتنے اس وقت تک جن کو بخش دیا گیا اس ایک رات تمام کو بخش دیا جاتا ہے. اور جب عید کی رات ہوتی ہے، رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، تو جتنے لوگوں کو معاف کر دیا گیا اتنے لوگوں کو ایک رات میں تمام کو معاف کر دیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستو، اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ماہ مبارک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. جو لوگ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے وہ قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے ہولناکیوں سے بچیں گے. جو لوگ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے
یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے نام سے نوازے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ عزیز دوستو، اس ماہ مبارک کی عزت کریے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امت کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے کئی دن تک، اور ایسا بھی وقت آیا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے۔ اگر آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یاد رکھو، محبت یہ نہیں ہو سکتی کہ تم رمضان میں روزے نہ رکھو، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں مگر رات میں تراویح کی نماز میں 20 رکعت ادا نہیں کر سکتا۔ محبت کا ہمارا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگا اگر ہم رمضان کی راتوں میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑے گا، اور رمضان میں پورے روزے رکھنا پڑے گا، 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرنا پڑے گا، تہجد میں اٹھ کر کم سے کم 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی مطالبہ کرتا یہ ماہ مبارک ہم تمام سے کہ ہم روزے رکھیں، نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، زکوٰۃ نکالیں، صدقات دے۔ اس ماہ مبارک میں صبر کی ٹریننگ ہم کو دی جا رہی ہے، یہ صبر کا مہینہ بھی، اور اس ماہ مبارک میں عزیز دوستو قرآن کریم کو نازل کیا گیا، وہ قرآن کریم جو ہدایت کا سرچشمہ، جو دیکھتے ہی دیکھتے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اس کا پیغام ساری دنیا میں پھیل گیا، جو دلوں میں گھروں میں اتر گیا، جس کی ہر زبان میں تفسیر موجود ہے۔ بتاؤ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ اور اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کی زبان تو اس کی ہوتی ہے، مگر یاد رکھو یہ کلام خدا کا ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی کتاب کو اجازت حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، مگر جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو زبان ہماری ہوتی ہے مگر کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے بات کرنا چاہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ میرے عزیز دوستو، اسی لیے اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو قرآن سکھائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کا واقعہ کہ امام احمد بن حنبل خواب میں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار، تیرے سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا؟ اللہ تیرے سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آواز آئی کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کیا سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھ کر پڑھنا؟ تو آواز آئی کہ سمجھ کر بھی پڑھنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نہیں سمجھ کر بھی یعنی ترجمہ اگر نہیں پڑھے قرآن بھی پڑھ لیے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں،
ہم سال کے 11 مہینے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جائے. سال کے 11 مہینے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. آج اس مبارک مہینے کا پہلا دہا، رحمت کا دہا جو ختم ہو رہا ہے، میرے عزیز دوستو، آپ کو اور ہم کو اللہ کو اگر راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، تو یہ ماہ مبارک ہم تمام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے جب سورہ یاسین اور طٰہٰ پڑھا تو فرشتوں نے پکار کر کہا کہ بشارت ہو اس قوم پر جس پر قرآن نازل ہوگا، خوشخبری ہو اس قوم پر جس کے سینے میں کلام محفوظ رہے گا، خوشخبری ہو اس قوم کے لیے جو اس کلام کی تلاوت کرے گی. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے کہ زمین و آسمان کو کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین اور طٰہٰ کو پڑھا تو فرشتوں نے پکار کر کہا بشارت ہو اس امت محمدی پر، کہ خوشخبری ہو امت محمدی پر جن کے سینوں میں قرآن محفوظ رہے گا، خوشخبری ہو ان لوگوں کی زبانوں پر جو اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم اور رمضان کے تعلق حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن روزہ اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے سے دور رکھا، یہ بھوکا رہا، تو اس کی شفاعت قبول فرما. اللہ اس کی روزے کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. قرآن کہے گا یا اللہ میں نے رات بھر اس کو نیند سے دور رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ قرآن کہے گا یا اللہ تو اس کو عزت کا تاج پہنا، یا اللہ تو اس کو عزت کے کپڑے پہنا. اور پھر حدیث شریف کے الفاظ میں آیا کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور ایک ایک آیات پر اس کو بلند کر دیا جائے گا. اور حافظ قرآن جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. میرے عزیز دوستو، میں جب مسجد میں اندر آ رہا تھا تو امام و خطیب انوار احمد صاحب اپنے واعظ میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، اس لیے ظالموں نے ہم پر یوگا کو تھوپ دیا. میرے عزیز دوستو، یہ بات کو بڑی گہرائی سے اور سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج دے گا، اللہ قرآن کے ذریعے سے قوموں کو زوال دے گا. علماء کرام نے لکھا کہ جو قومیں قرآن پر ایمان لائیں گی، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے گی، وہ ان کو عروج ملے گا. جو قرآن کو چھوڑ دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زوال دے گا. اسی لیے میرے عزیز دوستو، نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. نماز کی پوچھ ہوگی، نماز کی پابندی ضروری ہے. آج میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے، آپ ایک عہد کریے کہ میں اس رمضان میں ایک نماز کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نہ رمضان میں ہوگی نہ انشاءاللہ تعالی. اب جتنی میری زندگی شامل حال رہے گی میں کسی بھی نماز میں قضا نہیں ہونے دوں گا. نوجوانوں، رمضان کا پیغام تم سے یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو. یاد رکھو جو قوم اللہ کے آگے جھکے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیگر ظالموں کو تمہارے آگے جھکا دے گا. اگر تم اللہ کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاؤ گے تو یاد رکھو کہیں ہمارے مقدر میں ایسی بات نہ لکھی جائے کہ ہم ظالموں کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے.
جو قوم دوسری کتابوں کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھے گی تو یاد رکھو کہیں زوال ہم کو نہ مل جائے. اس لیے اگر عروج حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو دین اور دنیا میں، تو اللہ کے آگے جھکو. اور اللہ کے آگے جھکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو. دین اسلام تم سے کیا بات کا مطالبہ کرتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے تمام مسلمانوں سے کہ اللہ نے ہم کو صرف پیدا کیا اس کی عبادت کرنے کے لیے. اگر ہم یہ بنیادی مقصد کو سامنے رکھیں گے کہ ہاں مجھے پیدا کیا گیا ہے میرے خالق نے اب اس کی عبادت کرنے کے لیے، تو یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی، یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی. کیونکہ جب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ قوموں سے اس کو عروج دے گا اور زوال دے گا. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. آج ہمارے ملک میں مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف راہوں پر ہم کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ توحید کے پیغام سے ان کو دور کر دیا جائے. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والوں کو اللہ کی وحدانیت سے دور کر دیا جائے. اس لیے مختلف طریقوں سے یہ پیغامات دیے جاتے ہیں. افسوس تو مجھے ان لوگوں پر ہوتا ہے جو مسلمان رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز اور یوگا میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھے افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو قرآن کے اسلام کے بنیادی پیغام کو نہیں سمجھتے کہ نماز اور یوگا میں کوئی فرق نہیں ہے. یقیناً بے حد فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم نماز پڑھتے تو اللہ کے لیے پڑھتے، ہم سر جھکاتے تو اللہ کے آگے جھکاتے. یوگا کسی نے بنایا تو انسان نے بنایا، ہم انسان کے آگے سر نہیں جھکاتے، ہم انسان کی عبادت نہیں کرتے. یہ فرق ہے، یاد رکھو. جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں سمجھ جاؤ، ورنہ یاد رکھو یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. اسد الدین اویسی ہو یا کوئی وقت کا بادشاہ ہو، ہم تمام کو زمین کی غذا بننا ہے. دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور جب سوال جواب ہوں گے تو کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے کہ نماز اور یوگا ایک ہے؟ نماز اور یوگا ایک نہیں ہو سکتے میرے عزیز دوستو. ہم یوگا نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مجبور نہیں کر سکتی. اور کہتے ہیں کہ سوریہ نمسکار مت کرو. کیوں کریں گے سوریہ نمسکار یا یوگا؟ سوریہ نمسکار کون کا مطلب کیا ہے؟ سوریہ نمسکار کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو خدا مان کر اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانا. ارے ظالموں، بے وقوفو، یہ سورج کو بنانے والا کون؟ یہ چاند کو بنانے والا کون؟ یہ زمین کو بنانے والا کون؟ یہ آسمان کے شامیانوں کو رکھنے والا کون؟ وہ اللہ ہے. ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم سورج کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم چاند کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم جھاڑ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی طاقتور شخص سے مغلوب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مجبور نہیں کر سکتی. کوئی کہتا ہے کہ صحت کے لیے یوگا کرو، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسلام قبول کرو. اگر کوئی کہتا ہے صحت کے لیے اچھا ہے، یونٹی آف پیس اینڈ مائنڈ کے لیے اچھا ہے، تو میں تم سے کہہ رہا ہوں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اسلام کی دعوت. اگر کوئی کہتا ہے صحت کے لیے اچھا ہے تو میں اس سے کہوں گا ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ کے دیکھو تمہاری صحت اچھی ہو جائے. اگر کوئی کہے گا صحت کے لیے فلاں آسن کرو، میں اس سے کہوں گا رات میں 1 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو اور سجدے میں اپنے سر کو جھکا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بھیک مانگو، تمہاری صحت اچھی خاصی ہو جائے گی. مگر صحت کے لیے اچھا یہ بتاؤ. ہم پوچھنا چاہتے اقوام متحدہ نے ہی کہا تھا نا، اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا کہ 194 ملین لوگ ہندوستان میں بھوکے ہیں. 194 ملین لوگ ہندوستان میں بھوکے ہیں، کھانا نہیں ملتا. یوگا کا آسن کرنے سے پیٹ بھر جائے گا؟
کیا یوگا کا آسن کرنے سے پیٹ بھر جائے گا؟ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، یوگا کے آسن سے پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ 194 ملین لوگوں کو بھوک ہے، مگر ہمارے پرائم منسٹر بولتے ناک سے سانس لے کے چھوڑ دو، بھوک مٹ جائے گی۔ ہمارے پرائم منسٹر راج گھاٹ کو یوگ گھاٹ بنا دیے، ہمارے پرائم منسٹر میک ان انڈیا کی بات کرتے، مگر جس میٹ کے اوپر پرائم منسٹر نے یوگا کیا وہ میڈ ان چائنا تھی، وہ میڈ ان چائنا تھی۔ کہاں گیا میڈ ان انڈیا؟ یوگا کرنے کی بات نہیں کریں گے۔ یوگا بحث کو اس لیول پر لے کر چلے گئے کہ جو یوگا نہیں کرے گا اس کو ہندوستان سے محبت نہیں۔ ہم کو ہندوستان سے محبت ہے، ہم کو ہندوستان سے محبت تھی اور انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ وطن سے وفاداری ہم کو سکھایا گیا ہے، وطن سے غداری ہم نے کبھی نہیں کی، ہم کبھی وطن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یوگا نہیں کرے تو سمندر میں ڈوب جاؤ۔ ارے سمندر کیا چیز ہے؟ ارے وہ سمندر کو بنانے والا اللہ ہے، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اس سمندر میں طوفان آتا ہے تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اگر ہم کو ڈوبنا ہے، اگر ہم اس دنیا میں مریں گے تو یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کی وجہ سے نہیں، ہم اس لیے جائیں گے کیونکہ اللہ نے ہماری آخرت کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمارا ایمان اللہ پر اتنا زیادہ۔ کوئی کہتا ہے کہ سمندر میں ڈوب جاؤ، بات کرے کہ کہتے نہیں کریں گے یوگا تو پاکستان چلے جاؤ۔ کیوں جائیں گے؟ ہندوستان ہمارے باپ کا ملک ہے، ہم ہندوستان کو چھوڑ کے جانے والے نہیں۔ میں بار بار اس بات کو کہتا آیا اور پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو پہلا قدم ابا آدم نے ہندوستان کی سرزمین پر رکھا تو یہ میرے باپ کی سرزمین ہوئی۔ تمہاری ماں کی ہو سکتی ہے مگر یہ میرے باپ کی سرزمین، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہندوستان چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہم فیصلہ لے چکے پاکستان نہیں جانے کا۔ ہم نے جنا کی 2 نیشن تھیوری کو ٹھکرایا۔ ہم نے کہا کہ جنا جا سکتے ہیں، ہم حیدرآباد یا ہندوستان چھوڑ کر نہیں جائیں۔ یہ وطن عزیز ہمارا، مگر لوگ آج یوگا کے نام پر مسلمانوں کے نیشنلزم کو کوسچن کرتے ہیں، یوگا کے نام پر مسلمانوں کی وفاداری کو کوسچن کرتے ہیں۔ ارے شرم آنی چاہیے برسر اقتدار جماعت کے لوگوں کو کہ تم نے اسدالدین اویسی پر مجلس پر تنقید تو ضرور کی، مگر بتاؤ ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری پر تم نے شک کی سوئی اٹھا دی۔ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ہندوستان کا دوسرا سٹیزن نائب صدر جمہوریہ ہوتا، پہلا سٹیزن صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی، دوسرا سٹیزن نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری۔ تو بی جے پی کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ حامد انصاری کیوں نہیں یوگا کر رہے؟ بتائیے آپ، یہ ان کی سوچ اور فکر۔ یہ لوگ شک کرتے ہم پر کہ یوگا نہیں کریں گے تو ہندوستان کے وفادار نہیں ہے۔ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں ایسا نہیں لکھا ہوا۔ نہ کو میں قانونی جرم کر رہا ہوں، اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیندری ودیالیہ اور نوودیہ ودیالیہ میں جو قانون بنایا گیا کہ یوگا کرنا بچوں کے لیے کمپلسری ہے، میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو واپس لیا جائے۔ کئی مسلمان بچے پڑھتے ہیں، کئی ہمارے غیر مسلمانوں کے بچے پڑھتے جو نہیں کرتے، تو آپ کیسے مجبور کریں گے؟ کیا ہم آپ کے بولنے پر ایکسرسائز کریں گے؟ کیا ہم آپ کے بولنے پر کھانا کھائیں گے؟ کیا ہم آپ کے بولنے پر کپڑا پہنیں گے؟ کیا ہم آپ کے بولنے پر اپنے مذہب کو بدل دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں غیور قوم ہے، ہم کو فخر اس بات کا کہ مسلمان، ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، مگر یہ بحث کرنا کہ یوگا کرنا پڑے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے صحیح فیصلہ لیتے ہوئے کہا کہ بھگوت گیتا میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام یوگا۔ آپ ہم کو مجبور کر، کیوں کریں گے ہم یوگا؟ دنیا میں کہتے ہیں بار بار کہ نہیں، 40 اسلامک ممالکت نے اس کی
اس ریزولوشن کی تائید کی. میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے مجھے ان اسلامی مملکت سے کیا کرنا ہے؟ میں وہاں کا تو شہری نہیں ہوں, وہاں کا کانسٹیٹیوشن تو مجھے مدد نہیں کرتا, ہندوستان کا دستور اور آئین میری مدد کرتا. اور اگر آپ کو اتنی محبت ہے ان اسلامی ممالک سے تو وہاں پر چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا ہے, بناؤ قانون. چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا ہے, بنائیے قانون. وہاں پر انٹرسٹ حرام ہے, بند کر دیجئے بینک کا انٹرسٹ. اتنی محبت اگر آپ کو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز سے ہو چکی ہے تو کشمیر کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ میں تو تائید نہیں کرتا. بات کریں کہ بولتے ہیں ایران میں دیکھو ایران تائید کیا یوگا کی. میرے کو کیا کرنا ہے ایران سے؟ مجھے کیا کرنا ہے ایران سے؟ اور اگر آپ کو ایران سے اتنی محبت ہے تو ایران میں خالی 15,000 یہودی ہیں. 15,000 یہودیوں کے لیے ایران نے پارلیمنٹ میں 4 سیٹیں ان کے ریزرو کی. آپ بھی ریزرو کر دو مسلمانوں کے لیے. بات کریں کہ بولتے نہیں اتنے اسلامی ممالک نے, سعودی عرب نے اس ریزولوشن کی تائید نہیں کی. سعودی عرب نے ریزولوشن کی تائید نہیں کی, ملیشیا نے اس ریزولوشن کی تائید نہیں کی, نائجیریا نے اس کی تائید نہیں کی, اور یورپ میں سوئٹزرلینڈ نے اس کی تائید نہیں کی. مگر یہ ساری دنیا کے سامنے دکھا رہے کہ یوگ دے یوگ دے. مسٹر پرائم منسٹر, بچے بھوک سے مر جاتے, آپ ان کے بارے میں تو کچھ کرو. ہندوستان میں سب سے زیادہ بچوں میں میل نیوٹریشن سب سے زیادہ. افریقہ کے ممالک سے بدترین ریکارڈ ہمارا ہے. اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے. بول رہے ہیں ایسا آسن کرو, سر کو جھکاؤ, پیر کو لگاؤ, ناک سے سانس لو, کان سے چھوڑو, پیر سے چھوڑو. ارے کیا کیا چھوڑنا بھائی. اور پھر یہ کیسی صحت آپ کی, ماشاءاللہ پیٹ نکلا ہے. اتنا کرنے کے باوجود بھی جب کوئی کہتا ہے کہ نہیں یوگا کرنے سے یونٹی آف پیس اینڈ مائنڈ ہے, تو بتاؤ گجرات میں خون ریزی کیوں ہوئی؟ پھر سب یوگا کرنے والے ہی تھے نا. یونٹی آف پیس اینڈ مائنڈ اگر ہے تو پھر کیا ہوا وہاں پر؟ کیوں نہیں یونٹی آف پیس اینڈ مائنڈ پیدا ہوا؟ جو لوگ ہندوستان میں یوگا کو نیشنلزم کے لیول پر لے کر جا رہے ہیں, میں ان سے سوال کر رہا ہوں. ہمارا سوال یہ ہے, بتاؤ بابو بجرنگی مایا کوڈنانی کو, جس کو ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا دی, جنہوں نے 600 مسلمانوں کا قتل کا الزام تھا, جس کو ہائی کورٹ نے صحیح قرار دیا, وہ لوگ بیل پہ نکل گئے. مسٹر پرائم منسٹر, یوگا کر کے آپ ان کو جیل کو کیوں نہیں بھجاتے؟ یوگا کریے, ان کو جیل کو بھجائیے. بابو بجرنگی کو, جس نے تہلکہ کے انٹرویو میں کہا کہ اگر میرا بس چلے تو میں ہزاروں مسلمان کو مار کر جیل کو چلا جاؤں. جس نے تہلکہ کے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں مسلم عورتوں کے پیٹوں کو کاٹا ہوں, آج وہ بیل پہ نکل گئے. ان کو آپ جیل کو نہیں بھجاتے, بیل کو کینسل نہیں کرواتے. یوگ یوگ کی بات کرنے والوں ذرا یہ بھی تو دیکھو. اور پھر یہ کہنا کہ مسلمان نہیں کرتے تو مت کرو, مگر اس میں آپ کا نقصان ہے. کیا نقصان ہے میرا؟ کیا نقصان ہے میرا؟ کیوں کریں گے ہم؟ ہاں یقیناً میں کہنا چاہوں گا نوجوانوں سے, ایکسرسائز کریے. بزرگوں سے کہوں گا کہ اب ایکسرسائز کریے. بہترین ایکسرسائز یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیے. بہترین ایکسرسائز یہ ہے کہ تہجد کو اٹھیے. بہترین ایکسرسائز یہ ہے کہ پوری کوشش کریے کہ ہر وقت کی نماز مسجد میں ادا ہو. بہترین ایکسرسائز یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھیے. بہترین ایکسرسائز یہ ہے کہ مہینے میں صرف 1 مرتبہ کبھی باہر کا کھانا کھائیے, اور وہ بھی اسی لیے کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے. مہینے کے 29 دن گھر میں کھانا کھاؤ. سب سے بڑی ایکسرسائز وہ ہے, تمہاری صحت گارنٹیڈ 100% تم کو کچھ ہونے والا نہیں. مگر جو لوگ رات کے 2 بجے یہ پپو لڈو بنڈیوں پہ کھا رہے, تم لڈو اور پپو بن جاؤ گے. یہ لڈو اور پپو بننا تمہارا کام نہیں ہے میرے عزیز دوستو. تمہارا کام بہادر بننا ہے.
تمہارا کام جیالے بننا ہے، اور وہی لوگ جیالے اور بہادر بنیں گے جو نماز کی پابندی کریں گے، جو معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں گے، جو مسجدوں کو آباد کریں گے، جن کے گھروں سے ٹی وی سیریلوں کی آواز کے بجائے قرآن کی تلاوت جس دن مسلمانوں کے گھروں سے گونجے گی، یقیناً زندگی اور قوم میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ کسی کے گھر سے گزرو تو شام کے وقت میں ایسا لگتا ہے کہ کرفیو ہو چکا۔ اگر کسی محلے میں شام میں لائٹ بند ہو گئی تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز نہیں آئے گی، لوگوں کو اعتراض ہوتا کہ ٹی وی سیریل مس نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنا ہے تو ماہ مبارک ہمارے سامنے آیا، اور آج 26 جون ہے، اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا کہ 26 جون 1975 کو دلی میں درگاہ مسجد الہی میں ترکمان گیٹ کے پاس کا واقعہ یاد آیا۔ میں کل یا پرسوں کہیں پر پڑھ رہا تھا کہ جان دیال اور اجے بوس کی کتاب ہے کہ ترکمان گیٹ کی خون ریز داستان۔ مسجد درگاہ فیض الہی کے امام حافظ محمد صاحب، پیر کا دن تھا، ظہر کی نماز سے پہلے ڈیمالیشن کے خطرے سے 300 مسلمان مسجد درگاہ فیض الہی میں جمع ہو گئے۔ امام صاحب محمد امام صاحب دعا کر رہے تھے تو پولیس دروازہ توڑ کر مسجد کا اندر داخل ہوئی اور ٹیئر گیس برسانا شروع کیا۔ مسجد فیض الہی ترکمان گیٹ میں ٹیئر گیس پھینکا جا رہا تھا تو ایک بچہ چھوٹا 8 سال کا یا 7 سال کا عثمان نام تھا، اس کی ماں بھی مسجد میں پناہ لی ہوئی تھی۔ ٹیئر گیس مسجد میں گرا اور ٹیئر گیس گرتے گئے تو ٹیئر گیس کے دھوئیں سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ کھانسنا شروع کیے، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ تو یہ بچہ عثمان اماں جان پکار رہا تھا، پکار پکار کر یہ بچہ شہید ہو گیا مسجد فیض الہی۔ ایک 80 سال کے بوڑھے شخص تھے جو مسجد کے در و دیوار کو پکڑ رہے تھے تو پولیس نے لاٹھیوں سے حملہ کیا، وہ 80 سال کے بزرگ وہیں پر شہید ہو گئے۔ مسجد کے امام محمد صاحب پکار رہے تھے کہ دیکھو اللہ کا گھر ہے، مت برساؤ ٹیئر گیس سیل، تم مسجد کی توہین کر رہے ہو۔ تو امام صاحب کو جب مارنے لگے تو امام صاحب اپنے کمرے کے بازو اپنے چھوٹے بچے کو رکھ کر آئے تھے، اپنے بچے کے اوپر جو پولیس والوں نے ہاتھ ڈالا تو امام محمد صاحب نے بچے کو بچایا۔ تو اس پولیس والے نے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ جان دیال اجے بوس کے الفاظ ہیں کہ پولیس والے نے مار کر کہا بتا تیرا اللہ کا، اور مار کر امام صاحب کا ہاتھ توڑ دیا۔ اتنا مارا اور امام صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ ان ظالموں کو تو دکھا دے کہ جو لوگ آج ہم کو مار کر ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا تیرا اللہ کہاں ہے۔ جان دیال اور اجے بوس نے لکھا کہ ترکمان گیٹ کے پاس ایک خداور مسلمان پولیس والوں سے مقابلہ کر رہا تھا، اکیلا مار رہا تھا، بگا رہا تھا، تو اچانک لکھتے ہیں کہ گولی آ کر اس کے سر پہ لگتی اور ڈھیر ہو جاتا۔ کسی گھر کے اوپر ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا تھا اور وہ اپنے کپڑے اتار کر دکھا رہا تھا کہ دیکھ مارتے تو مار مجھے، کئی گولیاں چلتی ہیں، گولیاں اس کو لگتی نہیں، بالآخر ایک گولی لگتی ہے، وہیں سے نیچے گر کر شہید ہو جاتا۔ مسلمانوں میں غم اور غصے کا عالم تھا کہ پولیس چوکی کو لوٹ لیے۔ تو ڈپٹی کمشنر پولیس نے جب فون کیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے وہاں پر، تو کسی مسلمان نے کہا کہ حرامی یہاں پر اب ہم قبضہ کر چکے۔ اس کے بعد کمشنر پولیس خود آ کر گولیاں برساتا اور ترکمان گیٹ ایسا نظر آ رہا تھا کہ چنگیز خان یا ہلاکو خان نے وہاں پر تباہی اور بربادی مچا دی۔ یہ 26 جون کا واقعہ ہے۔ کانگریس اقتدار پر تھی، یہ کانگریس کے لوگ اگر ہم پر تنقید کرتے کرو، مگر میں تم کو تمہاری ظلم کی داستان یاد دلا رہا ہوں جو حافظ امام محمد نے دعا کی تھی
کہ اللہ جو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کہاں ہے، تو بتا دنیا نے دیکھا کہ اندرا گاندھی کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. یاد رکھو اقتدار کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے. سکندر اعظم کے پاس اقتدار نہیں رہا، سلطنت مغلیہ کے پاس اقتدار نہیں رہا، سلطنت نظام الملک کے پاس اقتدار نہیں رہا. تو یہ کون سی سیاسی پارٹیاں ہیں؟ کو ان کا مقصد میرا بیان کرنے کا مقصد نہیں عزیز دوستو کہ تم کو جذبات میں بہا کر لے جاؤ، مگر نوجوانوں اس تاریخی واقعات کو یاد رکھو تاکہ جب دشمن سامنے آئے تو یہ تمہارے دماغ میں رہے کہ ہاں اس نے 40 سال پہلے ایسا کام کیا تھا مجھ سے، اس نے 40 سال پہلے اس طرح کا کام کیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستو کہ آج ایک مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا، 2006-2008 میں بم بلاسٹ ہوا، مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر بم بلاسٹ ہوا، گجرات کے موڈاسا میں بم بلاسٹ ہوا، اور پھر وہاں پر جو مالیگاؤں کا بم بلاسٹ، کس نے مالیگاؤں کے بم بلاسٹ کو بتایا کہ مسلمانوں نے نہیں کیا؟ کس نے کہا کہ RSS یا پھر ان کے ذہن رکھنے والے تنظیموں نے کیا؟ یہ کوئی مسلم آفیسر نے ان کو نہیں پکڑا تھا، شہید ہیمنت کرکرے نے ان کو پکڑا تھا. وہی ہیمنت کرکرے جس کو ظالم اجمل کسب اور اس کے ساتھیوں نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا. ہیمنت کرکرے نے لیپ ٹاپ میں دیکھا کہ تمام کے تمام آتنکوادی تنظیمیں یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی طرح ہندوستان کو بنا دیا جائے. لیپ ٹاپ میں لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل میں ان کو سفارت خانے کی اجازت دے دی گئی تھی. بتائیے اسرائیلی کنیکشن کیسا آتا ہے مالیگاؤں میں؟ اسرائیلی کنیکشن کیسا آتا ہے اجمیر کی درگاہ کے بم بلاسٹ؟ ہیمنت کرکرے کے نے اس ملٹری کے آفیسر کے پاس سے لیپ ٹاپ لیا. آج اسی کیس کی پبلک پروسیکیوٹر کہتی ہے کہ 1 سال سے جب سے مسٹر مودی پرائم منسٹر بنے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ زیادہ گڑبڑ مت کریے. مسٹر پرائم منسٹر یہ کون سا انصاف ہے آپ کا؟ آپ تو بات کرے کہ بولتے نہ کہ میرے کو رات میں 12 بجے فون کرو. ہمارے ایک مسلم ڈیلیگیشن ان سے ملنے گئے تھے، ان کے سامنے وزیر اعظم نے کہا میرے کو رات میں 12 بجے فون کر دو آپ. مسٹر پرائم منسٹر، گلمرگ سوسائٹی میں جب احسان جعفری کے ساتھ 40 مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا اس سے پہلے کہ احسان جعفری نے آپ کو فون نہیں کیا تھا؟ احسان جعفری نے آپ کو فون کیا تھا مسٹر مودی، مگر آپ نے کیا کیا؟ اس کو بچا نہیں سکے. اور یہ لوگ چلے گئے ہمارے امام لوگ، کہاں کے امام ہی اپنے آپ کو امام بولتے، 12 کے 12 چلے گئے جا کے بول رہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ ہماری بات سنیں، اور ہمارے پرائم منسٹر بھی بڑے کلاکار ہیں. ہاں بولیے میں سن رہا ہوں. ان کو ایسا دکھائے کہ سب بات بول رہے، یہ باہر نکل کے ایسا بول رہے اوہ کیا اچھے آدمی ہے. ان کو ایسا دکھا کہ کوئی خزانہ دیکھ کے آئے، کوئی نور کا ہیرا دیکھ کے آئے. وہاں کے بولے ارے بہت. ٹی وی ایک پروگرام میں میرے سامنے آ گئے پورے مولانا. میں نے کہا دلی سے 30 کلومیٹر پر بلب گڑھ ہے، کیا بلب گڑھ کی بات کریں آپ؟ ہریانہ میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے. 10 دن سے مسلمان پولیس اسٹیشن میں 800 مسلمان پولیس اسٹیشن میں زندگی گزار رہے. اور کیوں ان کو مار کے بھگا دیا گیا ٹالی گاؤں سے؟ کیونکہ اپنی مسجد کو تعمیر کر رہے تھے. ایک جواب نہیں دیتے. مکہ مسجد کے بم بلاسٹ میں جن لوگوں کو ضمانت ہوئی ان کے خلاف اپیل کرنے کی بات کی، خاموش ہو جاتے. پوچھا گیا ان سے کہ بتاؤ یہ 20 بینڈ کیوں لگا دیے مہاراشٹر میں جس کی بنا پر ہمارے قریش برادری کے 3 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے راتوں رات. پوچھا گیا بتاؤ کیا تم نے پوچھا ہندوستان کے وزیر اعظم کے سامنے کہ مہاراشٹر میں مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں.
ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پوچھتے کہ ہمارا بجٹ کیوں کم کر دیا گیا, پوچھتے کہ ہر اقلیتی بچوں کو اسکالرشپ کیوں نہیں دیتے, ہم پڑھنا چاہتے, مگر نہیں, یہ قوالوں کی ٹیم خالی وہاں پر جا کر قوالی کر کے آ گئی. اور ہم کو کہتے ہیں یہ مجلس والے, یہ اسد الدین اویسی یہ بھڑکاؤ بات کرتے ہیں, یہ جذباتی بات کہتے ہیں. ارے حق بات بھی تو کرو, تم سچی بات کرو, مجھے تم دور کر دو, تم حق کو بیان کرو, میری اہمیت کو تم گھٹا دو. میری کوئی اہمیت نہیں ہے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے کا. ایک ٹی وی پروگرام میں ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی, ریکارڈنگ کے بعد ٹیلی کاسٹ کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا. میں نے کہا دیکھو وہ شخص بیٹھیں گا, میں نہیں آتا ہوں. نہیں آپ آؤ, بہت ضد کرے. بولا ٹھیک ہے, اب آپ بلائے تو سنو ہمارے کو. بولے کیا کریں گے, سنو. اب ٹی وی پروگرام میں ادھر سے یوگا کرنے والے تھے, انہوں نے میرے کو بولے آپ کیوں نہیں یوگا کرتے, آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, آپ کبھی کرے یوگا. میں نے نہیں کرا. آپ کیا کرتے, میں نے میں ایکسرسائز کرتا ہوں. کیا ایکسرسائز کرتے, میں تھوڑا بہت کرتا ہوں, پش اپ پل اپ ڈن بیٹھک کا تھوڑا بہت کر لیتا ہوں, پہلوان تو نہیں ہوں میں. نہیں آپ یوگا کرو, آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی, آپ کو کوئی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہوں نے میرے پہ لیکچر دے دیے. میں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان لیا, میں کل سے میں بھی کر رہا ہوں. بولے بورے دیکھو ہماری بات مان لیا. بولا ہاں. میری بھی ایک بات مانیں گے آپ. بولے کیا ہے, ایک بار ذرا بیف کھا کے دیکھو, آپ پوری صحت اچھی ہو جاتی ہے. بولے یہ کیا بولے, میں بولا یہ کرو, ہمارے کو بول رہے یوں کرو, ذرا یہ بھی کھاؤ, بڑے بنیں گے تم. بولے یہ دیکھے بےحدی گفتگو کرتے آپ ہمیشہ, آپ لوگ ایسی بات کرتے. میں اچھا جب سے کیا سن رہا تھا پھر میں آپ بولے سو کیا موتیا کے پھول چڑھ رہے تھے آپ کے منہ سے. یاد رکھو تمہارے منہ میں زبان ہے تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے, اور یہ زبان اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے, اور ایسی زبان ہے جو بڑے کو بھی کھاتی, چھوٹے کو بھی کھاتی, اور تمہاری زبانوں کا بھی مقابلہ کر سکتی. اور یہ ہم کو بول رہے ایسا کرو. یاد رکھو میرے عزیز دوستو, فخر کرو اس بات پر کہ مسلمان, اور کوئی غرور تکبر کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں. ہم ہندوستان کے باعزت شہری ہیں. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں, مسٹر مودی یہ مون کس بات کا, اتنی خاموشی کیوں ہے مسٹر مودی, یہ سناٹا اتنا کیوں ہے کہ حامد انصاری کی توہین کی گئی. ارے حامد انصاری کو اگر بازو رکھ دو, ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ کے تو اس پوزیشن کا خیال رکھو. ہمارے پرائم منسٹر کچھ نہیں بولتے, بولیں گے تو صرف باہر جا کے بولیں گے تو اوباما سے بولیں گے. اور ہمارے پرائم منسٹر جا کر کیا بولے تھے, چین میں جا کے بولے کہ ان کی حکومت بننے سے پہلے ہر ہندوستانی بولتا تھا کیا ملک ہے یہ. اچھا وہ بات اگر میں بولتا تو بھڑکاؤ بھاشن, اگر میں بولتا کیا ملک ہے یہ, میرے پرائم منسٹر بننے کے بعد ہی ملک کو عزت ملی, تو ہندوستان کی ہر ریاست کے کورٹ میں میرے خلاف مقدمہ عائد ہو جاتا. مگر کیونکہ پرائم منسٹر بولے, مودی بولے, اس لیے آر ایس ایس کے بھت خاموش. نہیں ایسا بولنے کا ان کا مطلب نہیں تھا. ہاں میرا بھی بولنے کا مطلب نہیں تھا پھر ایسا. میں بھی بہت باتوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا بولنے کا مقصد یہ نہیں تھا, میری نیت کچھ اور تھی. میرے عزیز دوستو, اسی لیے میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام کو سمجھو, علماء کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین کو سیکھو, اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہرگز ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات چاہے کچھ بھی ہو مقابلہ کرنا ہے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو یہ سیکولرزم کی دہائی دینے والے یہ ہم سے بولتے مجلس سے, نہیں آپ ہمارا ساتھ دو تو سیکولر. ارے نہ تمہارا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے, ہم اپنے راستے پر چلیں گے. ہم صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو توفیق دے. ہم بار بار دعا کرتے کہ پروردگار سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلا. ارے ہم جس راستے پر چلیں گے وہی راستہ بنے گا, یاد رکھو انشاءاللہ تعالیٰ.
آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس مصائب اور مشکلات میں اس ظلم کے بادل ہمارے ملک پر منڈلا رہے ہیں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے گنجیز خان کے ظلم کو دیکھا، ہلاکو خان کے ظلم کو دیکھا، ہم نے تمام ظالموں کے ظلموں کو دیکھا، مگر حق ہے، حق آیا ہے باطل کو مٹانے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی باطل مٹ کر رہے گا۔ یاد رکھو، باطل انشاءاللہ تعالی مٹ کر رہے گا۔ جو لوگ ہم کو توحید کے پیغام سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے لیے اس سرزمین کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یاد رکھو تم ناکام ثابت ہوگے، انشاءاللہ تعالی تم ناکام ثابت ہوگے۔ ہم پوری قوت کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے امید کرنے والے ہیں، اللہ سے مدد کو مانگنے والے ہیں۔ اللہ ہی ہم کو کامیاب کرنے والا ہے، اللہ ہی ہم کو ان ظالموں پر غالب کرے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ ہی ہم کو ان ظالموں پر غالب کرے گا۔ میرے نوجوانوں، شرط اس بات کی ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یاد رکھو تم غالب ہو گئے، تم ہی غالب ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، اگر تم سچے اور پکے مومن، اگر ہم کمزوری دکھائیں گے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ظالم لوگ ہم پر غلبہ حاصل کریں۔ ہم آئے ہیں غلبہ حاصل کرنے کے لیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ سے دعا کریں، اور ہاں یقیناً ان دعاؤں میں جہاں پر یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہیں پر ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریے جو ہندوستان کے مختلف جیلوں میں جھوٹے الزامات میں جیل میں۔ ہم یہی پوچھنا چاہتے اس حکومت سے کہ اگر گجرات کے پولیس والوں کو بیل مل سکتی تو پھر مہاراشٹر کے جیلوں میں جو مسلمان ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ملتی؟ جو گجرات کی جیلوں میں مسلمان ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ملتی؟ کیوں نہیں بیل ملتی ان کو؟ جو چرلا پرلی کے جیل میں مسلمان ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ملتی؟ جب ان کو بیل مل سکتی ہے تو ہم کو کیوں نہیں مل سکتی؟ تو کیا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے، حکومتوں کی نیتوں میں کھوٹ ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ 24 سال سے عبد القدیر جیل میں، اللہ اس کو بھی رہا کروا دے۔ 24 سال سے شخص جیل میں، ہم تشدد کی تائید نہیں کر سکتے، نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، مگر 24 سال بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ ایک نیا جیو جاری کیا جائے، نیا جیو جاری، کیونکہ پرانے جیو میں یہ لکھا گیا کہ جو لوگ پبلک سرونٹ کو مارتے ہیں ان کو ریمیشن نہیں ملتا۔ ہم چیف منسٹر تلنگانہ سے گزارش کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تلنگانہ میں ایک نئی تاریخ اگر بنانا چاہتی ہیں، اگر تلنگانہ کے مسلمانوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں رمضان کا، تو آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایک نیا جیو جاری کریے۔ اس میں عبد القدیر صاحب کے بھی جو دوسرے لوگ ہیں جو 22 سال 20 سال سے جیل میں، ان کو بھی رہا کریے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر ان کو رہا کریے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبد القدیر اپنی زندگی کی آخری سانس خدا نہ خواستہ جیل میں نہ لے لے، اور اگر عبد القدیر جیل میں اپنی آخری سانس لے گا تو سب پر ذمہ داری عائد ہوگی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 2013 میں ہائی کورٹ میں عبد القدیر کی محترمہ وائف نے ایک ریٹ پٹیشن ڈالا تھا 7859، جس میں حکومت سے کہا گیا تھا کہ 6 ہفتے میں فیصلہ کرو۔ کرن کمار ریڈی کی حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کانگریس کی حکومتوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، مجلس بار بار اس کو اٹھاتی۔ ہر رمضان سے پہلے احمد پاشا قادری پیرول پر لیٹر لکھ کر عبد القدیر کو پیرول پر گھر پر آتے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ ایک نیا جیو ترمیم کر کے ایک جیو جاری کریے، اس شخص کو رہا کرائیے۔ یقیناً ہم جو پولیس والے کو مار دیا گیا، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم کسی بھی تشدد کی کارروائی کی تائید نہیں کرتے۔ ہماری لڑائی جمہوری لڑائی ہے، ہم یقیناً ان طاقتوں کا ساتھ نہیں دے سکتے جو تشدد پر یقین رکھتے ہیں، جو وائلنس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری لڑائی ہندوستان کے دستور کے 4 دیواری میں ہے،
ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے, ہم اپنے آپ کو مروا دیں گے, مگر تشدد کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے. میرے عزیز دوستو, ان لوگوں کے لیے دعا فرمائیے, کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین برسہ برس سے کوشش کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں جانتا ہوں اس بات کو, مگر حکومت کے پاس سیکشن 433 کے تحت یہ پروویژن ہے کہ ایک نیا جیو جاری کرے. ہم حکومت سے ملیں گے, گورنر صاحب سے ہی ملیں گے, اور عبد القدیر کی رہائی کی بات مطالبہ کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم مرکزی حکومت کو بتانا چاہیں گے کہ حیدرآباد کا لا اینڈ آرڈر پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. سیکشن 8 کی بات کر رہے ہیں, چندرا بابو نائیڈو بول رہے سیکشن 8 میں حیدرآباد کا پولیس کا انتظام گورنر کے ہاتھ میں ہے. مسٹر نائیڈو, آپ پھنس گئے کرپشن میں. آپ ہمارے پاس کیوں رخ کر رہے ہیں؟ آپ کا ٹیلی فون کی بات چیت کیا کہا تیلگو میں؟ منولو, تیلگو میں کہا تھا منولو, تیلگو میں بول رہے میرے لوگ آئے بات کر. مسٹر نائیڈو, آپ کرپشن کے کام مت کرو, آپ اچھے ہو جاؤ, سب کام ٹھیک ہو جائے گا. مگر یہ بولنا کہ سیکشن 8 میں حیدرآباد جی ایچ ایم سی کا لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس, کوئی خاموش نہیں بیٹھیں گے. پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہے, گورنر کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو آلیر میں بچوں کو مار دیا گیا. آخر کیا بات ہے کہ جب پولیس ظلم کرتی ہے تو ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ سوائے گجرات میں 2-3 کیسز کے, وہ بھی سپریم کورٹ کے بولنے پر. ترکمان گیٹ کا واقعہ, کسی کو سزا نہیں. ہاشم پورہ کا واقعہ, کسی کو سزا نہیں. بابری مسجد کی شہادت, کسی کو سزا نہیں. بمبئی کا فساد, کسی کو سزا نہیں. بھاگلپور کا فساد, کوئی پولیس والے کی ذمہ داری نہیں. مکہ مسجد کے بلاسٹ کے بعد فائرنگ, بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ, کانگریس کی گورنمنٹ, واپس رپورٹ نہیں آتی. محمد غوث کو شہید کر دیا گیا, وہ پولیس والے کو سزا نہیں دی جاتی. عزیز اعظم کو مار دیا گیا, پولیس کو سزا نہیں دی جاتی. آخر کیا پولیس کا سرخاب کے پر لگے ہیں پولیس کو؟ کشن باغ کیا, اختاپور, ہرش محل پر بی ایس ایف کی فائرنگ, ہائی کورٹ کا آرڈر, ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. کیوں ڈرتے اتنا یہ پولیس والوں سے, حکومت کرنے والے؟ ارے غریب عوام تم کو ووٹ ڈالتی, خاکی وردی پہننے والے تم کو ووٹ ڈال کر اقتدار کی کرسیوں پر نہیں بٹھاتے. حکومت چاہے کانگریس کی ہو, ٹی آر ایس کی ہو, تیلگو دیشم کی ہو, کسی بھی سماجوادی پارٹی کی ہو, پولیس ظلم کرے گی تو ایکشن نہیں لیں گے. مگر وہی عبد القدیر, ایک پولیس والا گولی مارا تو 24 سال جیل میں. کیا انصاف ہے آپ کا؟ اگر وہ عبد القدیر کسی اور ایک عبد القدیر کو گولی مارتا تو ایکشن نہیں لیتے اس کے خلاف. اگر وہی عبد القدیر کسی اور ایک عبد القدیر کو گولی مار دیتا تو بولتے نہیں نہیں, پتھرے پھینکے تھے, کیا کرنا, شراب پھیل لی, ہمارے مار دیا گئی, ہمارے کو چانس ہی نہیں تھا صاحب, اتنے پتھرے پھینکے آپ. ایک پولیس والے تو رپورٹ میں لکھے کہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے 100 کلومیٹر سے پھینک رہا, تو 22 یارڈ سے تو 200 کلومیٹر سے گولا پھینکیں گا ہوں گے. بنگلہ دیش کو بھی ہرا دے سکتے ہیں. یہ عجیب و غریب جھوٹ پر وہ بنی داستانیں لکھی جاتی. حکومت کرنے والوں سے ہم کہیں گے انصاف کرو. بغیر انصاف کے امن قائم نہیں ہو سکتا, بغیر انصاف کی ترقی نہیں ہو سکتی, بغیر انصاف کے ڈی ریڈیکلائزیشن بھی نہیں ہو سکتا. انصاف کرنا پڑے گا حکومت کو, چاہے کوئی حکومت میں رہے. اور مجلس اتحاد المسلمین لڑتی آئی ہے. یاد رکھیے, انصاف کی لڑائی یہ آسان لڑائی نہیں ہے. اس لڑائی میں نتیجہ آج کے لیے نہیں نکل سکتا, ہم کو لڑتے رہنا ہے. اور دعا یہ کریے اس ماہ مبارک میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہندوستان کے اقتدار پر کسی ایسی جماعت کو اقتدار نہ دے کہ وہ خود اپنے بلبوتے پر حکومت بنائے. کوئلیشن گورنمنٹ بنے ہمیشہ. یہ لوگ لڑتے رہے اب ہمیں ہمیشہ آپس میں, تو ہم اپنا کام کرا سکتے, دلتوں کا کام ہو سکتا. ان کے پاس ایبسولوٹ میجارٹی آ گئی تو انہیں سمجھنے میں بڑا بالخواہ ہو گیا, میرے کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, میں جو چاہے کرتا رہوں گا.
اسی لیے کوئلیشن کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سے دعاؤں میں یاد رکھو آپ اگر کوئی کہے گا کہ سعود الدین یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے بھائی اقتدار کا دینے والا اللہ ہے، عزت کا دینے والا اللہ ہے، اور ہم اللہ سے بھیک مانگنے والے، ہم اللہ پر توکل کرنے والے۔ جب اقتدار کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں رہے گا تو دیکھیں گے آپ۔ اب آپ دیکھو بی جے پی میں کیسا مسئلہ چل رہا ہے، ایک میڈم تین چار میڈم کے قصے ہیں، کوئی راجستھان کا تو کوئی وہی عجیب و غریب ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اس ماہ مبارک کی قدر کریے، اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ یہ جو چند دن ابھی باقی ہیں جس میں مغفرت اور دوزخ سے نجات کا دہا ہے، خوب اس سے فائدہ اٹھائیے، خوب اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیے۔ ایک عہد کریے نوجوانوں کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، عہد کرو کہ میں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ یاد رکھو تم کو ایک طاقتور مومن بننا ہے، تم کو ایک قابل مومن بننا ہے، اور جب وہی ہو سکتا ہے جب ہم ایک اچھے انسان بنیں گے، اچھا انسان اچھا مسلمان بنے گا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جماعت کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم کو اتر پردیش اور بنگلور میں جنگ نہیں دیا جا رہا ہے۔ کانگریس والوں کیوں ڈر رہے تھا بنگلور میں روکنے سے؟ نام سنتے کی ڈر رہے، مجلس بولے کہ راتوں کی نیند چلے جا رہی۔ اتر پردیش میں نہیں آنا، ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اتر پردیش آئیں گے، کرناٹکا کو جائیں گے، جا کر اپنی زبان سے حق کو بیان کریں گے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، تم مجھے کتنا بھی روک لو تم مجھے روک نہیں پاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ تم انسان ہو، تم اقتدار کی کرسیوں پر ہو تو مگر تم بھی انسان ہو، تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو میرے رب کے پاس ہے، تمہارے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو میرے رب کے پاس ہے، تمہارے پاس وہ نسبت نہیں ہے جو سرکار کی نسبت میرے پاس ہے، تمہارے پاس وہ وسیلہ نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ یہ طاقت، یہ نسبت، یہ وسیلہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام کو دین اور دنیا میں کامیاب کرے گا۔ اتر پردیش اور بنگلور کیا چیز ہے، ہندوستان کے گلی کوچوں میں مجلس اتحاد المسلمین اپنا پیغام پہنچا کر رہے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔